السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جو بہت عام ہے لیکن اکثر لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فیٹی لیور کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اور سب سے اہم بات، ہومیوپیتھی اس میں ہماری کیسے مدد کر سکتی ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھکاوٹ جان ہی نہیں چھوڑ رہی، یہ جسم ہر وقت بھاری بھاری سا رہتا ہے، اور یہ گردن پر کالے نشانات، یہ اکثر صرف معمولی باتیں نہیں ہوتی، یہ وہ پہلے اشارے ہو سکتے ہیں، وہ سگنلز جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جگر کو اب ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم انہیں اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ہمارا جسم ہمیں سگنل تو دیتا ہے، اب ضرورت ہے کہ ان خاموش علامات کو پہچانا جائے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سائنز ہیں جو فیٹی لیور کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آنکھوں میں پیلاہٹ آنا، پاؤں میں سوجن رہنا، یا پھر وہ نہ ختم ہونے والی تھکاوٹ، یہ سب علامات سمجھیں ایک طرح کی وارننگ بیل ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں نہیں، بلکہ یہ ہمارے جسم کے پاور ہاؤس یعنی جگر کی طرف سے بھیجے گئی سگنلز ہیں کہ بھائی اب میری مدد کرو۔ اور یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایک اندازے کے مطابق دنیا کی 25% آبادی یعنی ہر 4 میں سے ایک شخص کو فیٹی لیور کا مسئلہ ہے۔ یہ نمبر واقعی چونکا دینے والا ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ان علامات کو پہچاننا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ فیٹی لیور ہے کیا چیز؟ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر اس مسئلے کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بیماری آگے کیسے بڑھتی ہے۔ دیکھیں، بہت سادہ لفظوں میں فیٹی لیور کا مطلب ہے کہ جگر کے سیلز میں ضرورت سے زیادہ چربی جمع ہو گئی ہے، بس یہ ہے پہلا سٹیپ۔ لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب اس ایکسٹرا چربی کی وجہ سے جگر میں سوزش یعنی انفلیمیشن ہونے لگتی ہے۔ اس حالت کو پھر ہم اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں۔ اب ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، یہ جو نان الکوہولک فیٹی لیور کی بیماری ہے نا، یہ سٹیجز میں آگے بڑھتی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ پہلے سٹیج پر ہی رہتے ہیں، جہاں بس چربی جمع ہوتی ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ کیسز میں یہ بیماری آگے بڑھ کر سوزش، پھر فائبروسس یعنی جگر پر نشانات بننا، اور آخر میں سیروسس تک پہنچ جاتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی سیریس کنڈیشن ہے۔ اور یہ تصویر دیکھیں، یہ اس پورے سفر کو کتنی اچھی طرح سے دکھا رہی ہے، ایک نارمل صحت مند جگر سے فیٹی لیور تک، اور پھر اس سے آگے کی خطرناک بیماریاں۔ اور جو اعداد و شمار اس پر لکھے ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بھلے ہر کوئی آخری سٹیج تک نہیں پہنچتا، لیکن رسک تو ہے جسے ہم نظر انداز بالکل نہیں کر سکتے۔ تو اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، یعنی ہومیوپیتھی اس مسئلے کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہومیوپیتھی کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ بیماری کو ایک بالکل الگ اینگل سے دیکھتا ہے، اور اس کے اصول بھی باقیوں سے کافی الگ ہیں۔ ہومیوپیتھی کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کوئی دوا کیا اثرات پیدا کرتی ہے، اس سے پہلے صحت مند لوگوں پر آزمایا جاتا ہے۔ ان میں جو بھی علامات پیدا ہوتی ہیں ان سب کو بہت تفصیل سے نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں پروونگ، اور اسی سے ہر دوا کی ایک پوری تصویر، ایک پروفائل بنتی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہومیوپیتھی میں دوا صرف بیماری کے نام جیسے فیٹی لیور پر نہیں دی جاتی، نہیں، بلکہ اس میں ہر انسان کی اپنی منفرد علامات کو دیکھا جاتا ہے، اس کی پوری شخصیت کو سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک خاص دوا منتخب کی جاتی ہے، یعنی علاج ہر شخص کے لیے الگ ہوتا ہے۔ چلیں اب کچھ خاص ہومیوپیتھک دواؤں پر نظر ڈالتے ہیں جو جگر سے متعلق علامات میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، ہر دوا کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ مثال کے طور پر چیلیڈونیم وہاں دی جاتی ہے جہاں جگر کے مقام پر چبھنے والا درد ہو، یا پھر درد سیدھے کندھے کی ہڈی کے نیچے محسوس ہو۔ اسی طرح اگر مسئلہ بہت زیادہ مرغن کھانے پینے یا غلط لائف سٹائل کی وجہ سے ہو تو وہاں نکس فومیکا کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ہر دوا اپنی علامات کے حساب سے کام کرتی ہے۔ اور یہ لسٹ یہی ختم نہیں ہوتی، اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، جیسے کالمیگ ہے جو میٹابولزم کو ٹھیک کرتی ہے، چونیانتھس ہے جو جگر کے ساتھ ساتھ سر درد اور پتے کی تکلیف میں بھی کام آتی ہے، پھر فاسفورس اور لائکوپوڈیم جیسی دوائیں ہیں جو درد اور ہاضمے کے خاص مسائل جیسے تھوڑا سا کھانے پر پیٹ بھر جانا ان کو دیکھتی ہیں۔ مطلب ہومیوپیتھی میں ہر چھوٹی سے چھوٹی علامت کی بھی اہمیت ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ان 2 دواؤں کو دیکھتے ہیں، برائیونیا اور مرکیوریس۔
دونوں ہی جگر کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، لیکن فرق دیکھیں کتنا باریک ہے۔ برائیونیا کا مریض بالکل ہلنا جلنا نہیں چاہتا کیونکہ حرکت سے اس کا درد بڑھتا ہے۔ دوسری طرف مرکیوریس کا مریض سیدھی کروٹ پر لیٹ ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ چھوٹے چھوٹے لیکن بہت اہم فرق ہیں جو ایک ہومیوپیتھ کو صحیح دوا تک پہنچاتے ہیں۔ تو دوائیں تو اپنی جگہ ہیں، وہ علامات کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہیں، لیکن اگر ہم لمبے عرصے کی صحت کی بات کریں تو اصل چیز ہے ہمارا لائف سٹائل۔ دوا کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں تبدیلی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست اور عملی گھریلو نسخہ بھی بتایا گیا ہے۔ سیب کا سرکہ، لیموں کا رس اور شہد، ان تینوں چیزوں کو پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ پینا۔ یہ ایک بہت سادہ سا ٹوٹکا ہے جو جگر کی صحت کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسے اپنے روز کے روٹین میں شامل کرنا بھی بہت آسان ہے۔ اور آخر میں سب سے ضروری باتیں جو سمجھیں کہ اس پورے مسئلے کی جڑ ہیں۔ فاسٹ فوڈ کو خیر بات کہنا، روزانہ ورزش کرنا اور اپنی خوراک کو بہتر بنانا، الکوہول سے پرہیز کرنا، یہ صرف مشورے نہیں، یہ جگر کی صحت کی بنیاد ہیں۔ یہی وہ عادتیں ہیں جو نہ صرف فیٹی لیور کو کنٹرول کرتی ہیں بلکہ ہماری پوری صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال کہ ایک صحت مند جگر کے لیے زیادہ ضروری کیا ہے، دوا یا ہمارا لائف سٹائل؟ سچ تو یہ ہے کہ اصل کامیابی ان دونوں کو ساتھ ملانے میں ہے۔ دوا ایک سہارا ہے، ایک مددگار ہے، لیکن صحت مند زندگی گزارنے کا فیصلہ وہ تو ہمیں خود ہی کرنا ہے۔